صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ترقی یافتہ دور میں ہر گھر میں تقریباً یہ مشکلات ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں. بچوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. بچوں کی دینی تربیت، ایسی تربیت جس سے اللہ بھی راضی ہو اور دنیا بھی آسان ہو اور آخرت بھی آسان ہو. تو ہمیں جگہ جگہ فتنوں کا سامنا ہے، جن میں میڈیا کا کردار سب سے پہلے ہے کہ ڈراموں کی شکل میں اور مختلف کلپس کی شکل میں ہمارے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے، قریبی رشتہ داریوں سے توڑا جا رہا ہے اور رشتہ داریاں بھی ٹوٹ گئیں اور والدین سے تعلق بھی کمزور ہو گیا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بے شک کچھ گناہوں میں سے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اولاد کی طرف سے ملنے والے غم جو ہیں اس کا کفارہ ہوتے ہیں. تو خوشخبری اس بندے کے لیے ہے جو تربیت اپنے بچوں کی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق کرتا ہے، ان کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور ان کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اور خوشخبری اس کے لیے بھی ہے جو اس راہ میں آنے والی مشکلات اور مصیبتیں جو ہیں ان پہ صبر کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہیں. تو جب اولاد کے اندر ہم کوئی اخلاقی یا کردار کے اندر کوئی کمی دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کہیں یہ وہ سزا نہ ہو رب کی طرف سے. مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ منصور عباسی خلیفہ ہیں، ان کے پاس آئے جس دن ان کی خلافت پر بیعت کی گئی. تو منصور نے ان سے کہا اے مقاتل مجھے کچھ نصیحت کیجیے. انہوں نے کہا کہ کیا میں نصیحت وہ کروں جو میں نے دیکھا ہے یا وہ کروں جو میں نے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو آپ نے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے 18 دینار چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے 11 بچے تھے، بیٹے تھے. کفن کے لیے 5 دینار، 4 دینار سے ان کی قبر خریدی گئی، باقی دینار ان کے بیٹوں میں تقسیم کیے گئے. اور ہشام ابن عبد الملک یہ وہ خلیفہ تھا جو 11 بچے ان کے 11 بچے جو ہے وہ ان کے درمیان میں انتقال ہوا اور ترکے میں ہر لڑکے کے وراثت میں حصے میں 10 لاکھ دینار آئے، سونے کے دینار، اور ایک دینار 4.5 گرام کا تقریباً اس کا وزن ہوتا ہے. تو 10 لاکھ دینار ہر بچے کے حصے میں آئے. اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے امیر المومنین میں نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے جو ہے وہ دے رہا ہے، فی سبیل اللہ صدقہ کر رہا ہے. اور ہشام کے بیٹے جو ہے ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بازار میں بھیک مانگ رہا تھا. تو جب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بستر مرگ پہ تھے، لوگوں نے ان سے پوچھا ہے عمر تم اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں تقوی ان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اگر وہ نیکوکار ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں ان نیک بچوں کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہوگا اور دوست ہوگا. اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوئے تو میں ان کے لیے وہ مال ہرگز نہیں چھوڑ کے جاؤں گا جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کا مددگار بنے. اور یہ بات قابل غور ہے کہ مال جمع کرنے کے لیے سخت محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے بڑے پیمانوں پر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد ان کی اولاد کے پاس مال ہوگا تو وہی وہ خوشحال رہیں گے، امن میں ہوں گے، جبکہ وہ اس سے زیادہ بڑے امان جو کہ اللہ کا تقوی ہے اس سے غافل رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو تقوی کا توشہ نہیں دیتے. ایک آدمی جب اپنے کسی بیٹے میں اخلاقی زوال دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے اور یہ آیت ذہن میں رکھے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کیجئے اور اس سے ان کے تزکیہ کیجئے. اور دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا یہ صدقہ کرنا اس لیے ہے کہ میرے بیٹے کا اخلاقی تزکیہ ہو جائے اور اس کی جسمانی بیماری سے زیادہ بھاری جو یہ اخلاقی بیماری ہے وہ دور ہو جائے. اور اسی طرح یہ کہے اے اللہ میرا یہ صدقہ تو مجھ سے قبول کر لے اور اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی اصلاح فرما دے. تو اس نیت سے صدقات کریں.
اور دعا آپ نے فرمایا کہ سلام سے پہلے جو ہے درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے تشہد میں اس پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر یہ دعا شامل کر لیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے دل کا چین، آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا، تو یقین جانیے اس کے بڑے ہی زبردست فوائد ظاہر ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں جو ابو داؤد ترمذی کے اندر ہے، 3 بندوں کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، ایک اس میں مظلوم ہے اور ایک مسافر بھی ہے، اور تیسرا جو ہے والد، الوالد علی ولدہ، تو والد کی دعا اور والدہ کی دعا بھی، کیونکہ والد سے زیادہ حق ماں کا ہے تو ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ والدین کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اس دعا کو جو ہے اپنے نماز کے اندر پڑھا کریں، دعا سے جو ہے بڑے رستے کھلتے ہیں، تو والدین کی دعا قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ امام حرم شیخ سدیس جو ہیں حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنا ایک انٹرویو میں واقعہ سنایا کہ میں مہمان آئے اور میں نے مٹی جو ہے وہ ہنڈیا میں ڈال دی، اس وقت لکڑیوں سے وہ ہنڈیا جو ہے آگ جلائی جاتی، بڑی مشقت تھی، تو ماں نے جو ہے نا غصے میں آ کے بد دعا نہیں دی اور کہا جاؤ اللہ تجھے حرم کا امام بنائے، اور وہ یہ واقعہ سنا کے رونے لگ گئے کہ ماں کی وہ دعا جو ہے وہ لگ گئی، غصے کے اندر بھی دعا دی، بد دعا نہ دی۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ بد دعائی کلمات، بد دعا سے بچیں اور دعا دیں، غصے کے اندر بھی بچوں کو دعا دیں، ہو سکتا ہے اسی وہ استجابت اور قبولیت کا وقت ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔